حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن اور حسین کو بلاؤ۔ جب یہ چاروں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے ایک بڑی چادر ان چاروں کے اوپر ڈال دی اور عرض کیا، دعا مانگی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اللہ جس طرح آپ نے قرآن کے اندر وعدہ فرمایا کہ اہل بیت کو پاک کروں گا، اللہ ان کو بھی پاک کر دیجئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اس چادر کا کونا پکڑا، چادر کے اندر داخل ہونے لگی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بھی یہ برکت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ یہ برکت تم پہلے ہی حاصل کر چکی ہو، تم پہلے ہی اہل بیت کے اندر شامل ہو چکی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، چاہے وہ سودا خدیجہ کی شکل میں ہے، وہ عائشہ جویریہ حفصہ ام حبیبہ کی شکل میں ہے، یہ ساری کی ساری اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، قواعد اور اصولوں میں کمی پیشی نہیں ہوتی، قواعد اور اصولوں میں کمی پیشی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے اب ایسی ویسی بھی نہیں ہوتی۔ میں ہنستا ہوں تمہاری اس بات پر جب تم یہ کہتے ہو اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں سب لیکن بیوی نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حجر اسود اور ملتزم کے درمیان کھڑے ہو کر نفل نماز کا اہتمام کرے، بیت اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، لیکن دل کے اندر اہل بیت کے بارے میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ جمعۃ المبارک کے برکتوں والے دن میں میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام نے اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر جلوہ افروز ہو کر اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن عظیم الشان، اور دوسرا میرے اہل بیت، جو میرے اہل بیت کے ساتھ جڑ گیا، اہل بیت کی محبت کو اپنے دل کے اندر سما لیا، اللہ تعالیٰ فتنوں کے زمانے میں اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرمنال ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے پاس باغ فدق کے اندر اپنا حصہ اور حق مانگنے کے لیے آئی، تو کیا ابو بکر نے فاطمہ کے ساتھ نازیبا سلوک کیا؟ کیا ابو بکر نے فاطمہ کو دھکے دے کر نکال دیا؟ کیا ابو بکر نے فاطمہ کی بے عزتی کی؟ آج کے معاشرے میں میرے آج کے نوجوان بھائی سے ایک کویسچن کیا جاتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے
کہ جب بی بی فاطمہ ابو بکر کے پاس باغ فدق کے اندر اپنا حصہ مانگنے کے لیے آئی تو ابو بکر نے حصہ دیا یا نہیں دیا؟ سوال کرنے والا سوال کر کے کہتا ہے مجھے جواب یس یا نو کے اندر چاہیے، ہاں یا نا کے اندر جواب چاہیے۔ میرا آج کا نوجوان بھائی کہتے ہیں بھائی اس کے اندر تفصیل ہے، لیکن سوال کرنے والا کہتا ہے مجھے تفصیل نہیں چاہیے، مجھے وضاحت تشریح نہیں چاہیے، مجھے یس یا نو کے اندر جواب چاہیے۔ اگر آج کے دور میں کوئی باغ فدق کے حوالے سے یس یا نو کے اندر جواب مانگے تو آپ بھی سوال کے اوپر سوال کریں، ان سے کہیں حدیبیہ نامی جگہ پہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب قریش مکہ کی جانب سے سہیل بن عمر معاہدہ کرنے کے لیے آیا تو آپ علیہ السلام نے علی کو بلا کے فرمایا علی یہ معاہدہ لکھو۔ جب علی نے معاہدہ لکھنا شروع کیا تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ علی لکھو یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ جب علی نے محمد الرسول اللہ کا نام لکھا، سہیل بن عمر جو قریش مکہ کی طرف سے آیا تھا کہنے لگا محمد اگر میں نے اس کاغذ کو پر سائن کر دیے میں نے تو آپ کو نبی مان لیا، میں نے تو آپ کو رسول مان لیا، جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہمارا سارا جھگڑا تو آپ کو نبی رسول ماننے کے اوپر ہے۔ آپ محمد الرسول اللہ رسول اللہ کے نام کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ میرے پیغمبر نے علی سے فرمایا، شیر خدا سے فرمایا، علی المرتضی سے فرمایا، فاتح خیبر سے فرمایا، جنتی نوجوانوں کے سردار کے والد علی سے فرمایا علی رسول اللہ کے نام کو مٹاؤ۔ آپ سوال کرنے والے سے کہیں جب اللہ کے نبی نے علی سے کہا رسول اللہ کا نام مٹاؤ تو کیا علی نے نام مٹایا تھا یا نہیں مٹایا تھا؟ وہ آگے سے کہے گا اس کے اندر تفصیل ہے، اس کے اندر وضاحت ہے، تو آپ کہیں مجھے جواب یس یا نو کے اندر چاہیے، ہاں یا نا کے اندر چاہیے۔ آپ میرے سوال کا جواب ہاں یا نا کے اندر دیں، میں بھی آپ کے سوال کا جواب ہاں یا نا کے اندر دوں گا۔ علی نے رسول اللہ کے نام کو مٹایا نہیں مٹایا؟ کیوں نہیں مٹایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے نام کو مٹا دوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ جب ابو بکر کے پاس باغ فدق کے اندر حصہ لینے کے لیے آئی تو ابو بکر صدیق نے فاطمہ کو حدیث سنا کر رخصت کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے تیرے ابا حضور کی زبان سے سنا تھا نبی جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتا ہے اس کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسے میراث کا مال نہیں کہا جاتا بلکہ وہ تو امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اور باغ فدق ہے کتنا بڑا؟ کوئی مربع کے برابر ہے، ایکڑ کے برابر ہے، چند کھجوروں کے درخت ہے، چند کھجوروں کے درختوں کو لے کر صدیق کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی کوئی بندہ باغ فدق کا مالک نہیں ہے۔ باغ فدق سعودی گورنمنٹ کے پاس ہے، باغ فدق کی جتنی بھی آمدنی آتی ہے آج بھی سعودی گورنمنٹ وہ ساری کی ساری آمدنی غرباء کے اوپر خرچ کر دیتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فاطمہ کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ تو گھر کے کام کاج کرتی ہے تھک جاتی ہے، کنویں سے پانی بھر کے لاتی ہے، کمر پہ نشانات پڑ چکے ہیں، چکی چلاتی ہے، ہاتھ تیلیاں سخت ہو چکی ہے، فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ کوئی نوکر باندی لے کے آ جاؤ۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی وہاں کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے، فاطمہ واپس چلی گئی۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا میری شہزادی آئی تھی، خدیجہ کی آخری نشانی آئی تھی، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ آئی تھی، اللہ کے نبی
خود فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، بیٹی فاطمہ آج کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا ابو جان میں چکی چلاتی ہوں، ہتھیلیاں میری سخت ہو چکی ہے، گھر کے کام کاج کرتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، کپڑے گندے ہو جاتی ہیں، جلدی تھک جاتی ہوں، کنویں سے پانی بھر کے لاتی ہوں، کمر پہ نشانات پڑ چکے ہیں، آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، باندیاں آئی ہیں، میں نے سوچا اے غلام میں بھی لے لوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ غلام سے بہتر عمل نہ بتا دوں، ابو جان ضرور بتائیں۔ اس دور کے اندر غلام مال تصور کیا جاتا تھا، باندی مال تصور کی جاتی تھی۔ میرے پیغمبر نے فاطمہ کو مال نہیں دیا، آپ نے فاطمہ کو دنیا نہیں دی، بلکہ آپ نے وظیفہ بتا دیا۔ بیٹی فاطمہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ آئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ بیٹی فاطمہ ان تسبیحات کا پڑھنا تیرا کام ہے اور پورے دن کی تھکاوٹ کو دور کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فاطمہ کو مال دیا، دنیا دی نہیں دیا۔ دوسرا واقعہ، حضرت فاطمہ فرماتی گھر کے اندر غربت تھی، علی نے کہا فاطمہ ابا حضور کے پاس کچھ بکریاں آئی ہے، جاؤ بکری لے کے آ جاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں ابا حضور کی خدمت میں پہنچی، میں نے یہ نہیں کہا